إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری رکھا ہے، نقص رکھا ہے، کمی رکھا ہے، عیب رکھا ہے۔
مومن کی بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، تشہیر نہیں کرتا، پھیلاتے ہوئے نہیں پھرتا۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ جو مومن نہیں ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ انسان ہمیشہ دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، کس کے اندر کیا ویکنس ہے، کس کے اندر کیا خطا ہے، کس کے اندر کیا گناہ ہے، کس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا ویکنس ہے، ان کو تلاش کرنا اور اس کو بدنام کرنا، اس کی عزت کو نیلام کرنا، اس کو عام کرنے کی فکر کرنا، یہ مومنوں کی نہیں منافقوں کی صفت ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے، انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، کیونکہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ سارے عیبوں سے پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، ساری کمزوریوں سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری، نقص، عیب اللہ نے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس پہ پردہ ڈالنا، اس کو کسی کو نہ بتائے۔ اگر بتاتے ہیں میں اور آپ تو سمجھیے کہ یہ منافقانہ حرکت ہے، یہ منافقانہ صفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین۔ اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوئے نہ پھرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور مسلمانوں کی عیبوں کو تلاش کرتے نہ پھرو، مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ مدینے کے اندر کچھ منافقین تھے، وہ عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں میں بدنام کرنا، ان کی عزت کو نیلام کرنا ان کی عادت تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اے منافقوں، تم اس طرح کی حرکت مت کرو۔ تو یہ پردہ پوشی نہ کرنا، دوسروں کی کمزوریوں کو معلوم ہونے کے بعد بدنام کرتے پھرنا، یہ منافقوں کی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو پردہ پوشی کی صفت بہت پسند ہے۔ دوسروں کے عیبوں کو ہم دیکھتے ہیں، فوراً چھپا دینا اور خاموش ہو جانا، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حیی ستیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت حیا والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے والی، عیبوں کو چھپانے والی۔ یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر بھی یہ صفت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے اور کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ بندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس صفت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی دوسرے کی عیبوں کو چھپاتا ہے، جو کوئی کسی مسلمان کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر، اس کی کمزوریوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
یہ اللہ کا قانون اس حدیث میں بتایا گیا ہے. ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. اگر دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کے بندوں کی کمزوریوں کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. محترم حضرات، 3 مرحلے ہیں، یہ 3 طبقے ہیں جن کے ساتھ پردہ پوشی کی تعلیم دی گئی ہے، جن کے ساتھ عیبوں کو، ان کی کمزوریوں کو چھپانے کی تعلیم دی گئی ہے. سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا طبقہ تو خود اپنے آپ کی ذات ہے. ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، اپنے گناہوں پہ ہم کو پردہ ڈالنا ہے، اپنی کمزوریوں پہ ہم کو پردہ ڈالنا ہے. یہ اچھی بات نہیں کہ تنہائی میں ہم لوگ چھپ چھپ کر گناہ کریں، تنہائی میں ہم لوگ غلط کام کریں اور دوستوں کی مجلسوں میں فخر کے ساتھ بتاتے ہوئے پھریں. یہ بہت بری بات ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. یہ کیسی بات ہوئی کہ ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور اپنی عزت کو خود گھٹاتے ہیں دوسروں کو بتا کے. یہ کیسی دانائی ہے ہم اپنی عزت کو خود نیلام کریں. یہ کیسی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی خود رسوائی کا سامان خود بنیں. خود گناہ کرتے ہیں تنہائی میں چھپ کر اور صبح میں دوستوں کی مجلسوں میں لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات میں ایسا کر دیا. یہ بہت ناپسندیدہ کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. فرمایا کہ میرے ہر امتی کو اللہ تعالیٰ عافیت دے گا. میری ہر امتی کو، میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، سزا سے بچائے گا، عافیت دے گا، سوائے مجاہر کے. مجاہر کون ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، جو کھلم کھلا غلط کام کرتا ہے. اور آگے اور فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا. کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، علل اعلان گناہ کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں میں، بند کمرے میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے اور صبح دوستوں کی مجلسوں میں بڑے فخر کے ساتھ بے شرم بن کے اس گناہ کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یا فلان یا فلان عملت البارحۃ کذا عملت البارحۃ کذا. اے فلاں میں نے رات میں ایسا کر دیا، میں نے کل رات ایسا کام کر دیا. فخر کے ساتھ اپنے گناہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہے. یاد رکھیے جو بندہ خود اپنے آپ کی عزت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا. اس لیے جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. ہاں کسی علماء کرام سے آپ بتا سکتے ہیں فتویٰ معلوم کرنے کے لیے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، کوئی فتویٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ تو علماء کے سامنے آپ اپنی کمزوری کا ذکر کر سکتے ہیں کہ مجھ سے ایسا کام ہو گیا، میں کیا کروں، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے مجھے بتائیے. آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ بھی شرمندگی کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، فخر کے ساتھ نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا طبقہ ہے کہ غلطی اگر ہو جائے، کمزوری اگر ہمارے اندر ہے تو خود اپنے آپ سے غلطی ہونے پر اس کو پردہ ڈالنا ہے، کسی کو نہیں بتانا ہے. اور دوسرا مرحلہ، دوسرا طبقہ یہ ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں پہ ہم کو پردہ ڈالنا ہے. ایک تو اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنا ہے، دوسرا
کسی دوسرے انسان سے کمزوری ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ عیب اس کے اندر ہم دیکھ لیے، تو دوسروں کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ کوئی بھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے ملنے جلنے والے ہو، آپ کے جانے پہچانے شناسے انسان ہو، کوئی بھی ہو، خاص کر آپ کا جو پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی کے عیبوں کو زیادہ جانتا ہے۔ ساری دنیا نہیں جانتی، مگر آپ کا پڑوسی آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ صبح شام آپ اس کے گھر کے بازو میں رہتے ہیں، اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ تو پڑوسی ہماری کمزوریوں کو بہت جانتا ہے، اور ہم ہمارے پڑوسیوں کی کمزوریوں کو بہت جانتے ہیں۔ تو لہٰذا خاص طور پہ پڑوسیوں کے اندر کوئی عیب ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کے اندر کوئی عیب دیکھ لیتے، کسی کے اندر کوئی کمزوری، کوئی غلطی دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نام ذکر نہیں کرتے۔ نام لیے بغیر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سیدھے مسجد میں آ کے ممبر چڑھ جاتے، یا مسجد میں آ کے نصیحت کرنے لگتے، کہتے ما بال فلان قال کذا و کذا، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، فلاں بھائی کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نام ذکر نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، ایسا کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، وہاں نام اللہ کے نبی حذف کر دیتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کس نے کیا، اس کا نام جانتے ہیں اللہ کے نبی، کیوں نام ذکر نہیں کرتے؟ نام ذکر کرنا یہ رسوائی ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ ذلت ہے انسان کی۔ اگر اس کا نام ہم ذکر کریں گے سوسائٹی میں اس کا نام بدنام ہو جائے گا۔ ہاں کبھی کبھار اللہ کے نبی نے نام ذکر بھی کیا ہے، کبھی نام ذکر کرنا ضروری ہو گیا تو اللہ کے نبی نے نام بھی کبھی کبھی ذکر کیا ہے، لیکن عام اسلوب پیارے نبی کا یہی تھا کہ کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نام لیے بغیر عام انداز میں مخاطب ہو کے کہتے کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، آئندہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں، محدثین کرام بھی اس ادب کا انہوں نے کتنا لحاظ رکھا، آپ غور کیجئے۔ حدیث کی کتابوں میں چاہے اللہ کے نبی کا زمانہ ہو، چاہے صحابہ کرام کا زمانہ ہو، عہد نبوی ہو، عہد صحابہ ہو، کسی صحابی سے، کسی مرد سے، کسی عورت سے کوئی کمزوری سرزد ہو جاتی، کوئی عیب ان کے اندر ہوتا، تو محدثین کرام الحمدللہ سبحان اللہ ان کا نام ذکر نہیں کرتے، ان کے نام کو ڈیلیٹ کر دیتے، ان کے نام کو حذف کر دیتے، کہتے جا امرأتن جا رجلن، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، پورا واقعہ ذکر کرتے، مگر کہتے ایک آدمی آیا، ایک عورت آئی، اس کا نام ذکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر اس کا نام ذکر کریں گے حدیث کو پڑھنے والے، واقعات کو پڑھنے والوں کے دلوں میں اس صحابی یا اس آدمی یا اس عورت کے سلسلے میں غلط سوچ بیٹھ سکتی ہے، غلط تصور، منفی سوچ بیٹھ جا سکتی ہے، اس لیے ان کا نام ذکر نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ دوسرا طبقہ ہے کہ دوسروں کے اندر کوئی عیب ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر کوئی کمزوری ہم دیکھتے ہیں تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ یا تیسرا طبقہ جن کے عیبوں کو چھپانا ہے، پردہ پوشی کرنا ہے، وہ ہیں وفات شدہ لوگ، جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ بھی بڑے گنہگار ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے پاس وہ چلے گئے، اب ان کے سلسلے میں ہمیں خبر نہیں، اللہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔
اسی لیے جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کے سلسلے میں ان کے گناہوں کو یاد کر کے تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں، ان کی کمزوریوں کو، ان کے عیبوں کو یاد کر کے زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ گنہگار ہیں، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو آخرت میں ان کی گناہوں کی سزا مل رہی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے پھر بھی ہم دنیا میں ان کے گناہوں کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی برائی بیان کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے پاس معافی کے حقدار بن گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو لہٰذا حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے، جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے، غسال جسے ہم کہتے ہیں، اس کو کیا تعلیم دی گئی؟ غسال کو یہ تعلیم دی گئی کہ میت کو جب تم غسل دے رہے ہو، اس کے اندر جو بھی کمزوری تمہیں نظر آئے باہر آ کے بیان کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ انسان کبھی قسم قسم کی بیماریوں سے تڑپ کے مرتا ہے۔ ایک عرصے دراز تک وہ بستر پہ بیماریوں سے تڑپ رہا تھا، جسم میں کہاں کہاں زخم پڑ گئے تھے، پھوڑے پڑ گئے تھے، اس کے گھر والے اسے چھپا کے رکھے تھے، لیکن آج وہ مرنے کے بعد اتنا بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اپنے عیبوں کو چھپا نہیں سکتا، دکھانا اسے پسند نہیں مگر چھپا بھی نہیں سکتا۔ اب غسال اس کے جسم کو دیکھتا ہے، غسال کو یہ تعلیم دی گئی کہ میت کو جب تم غسل دیتے ہو اس کے عیبوں کو چھپاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس غسال کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی دھبے ہوتے ہیں، کبھی کالے دھبے، کبھی سفید دھبے، کبھی ایسے پھوڑے ہوتے ہیں، غسل دینے والا دیکھتا ہے کہ جسم کے زخم سے کیڑا نکل رہا ہے، اب اسے اجازت نہیں باہر آ کے بیان کرنے کی۔ امانت داری کا تقاضا ہے کہ وہ میت کے اندر کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ من تتبع عورت اخیہ المسلم، من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، ومن تتبع اللہ عورتہ یفزعہ ولو فی جوف رحلہ۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کے ویکنس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے پڑا ہے، میں دیکھوں اس کے اندر کیا گناہ ہے، میں دیکھوں اس کے اندر کیا عیب ہے، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، یا یہ یہاں کیوں بیٹھتا ہے، کمزوریوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایسا ذلیل اللہ اسے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ذلت وہاں تک پہنچتی ہے جہاں وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ گھر میں بند کمرے میں چھپ کر بیٹھا ہے، دب کر بیٹھا ہے، بے عزتی اور ذلت اس کے گھر تک پہنچ کے رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بدنام کرے گا، ہمارے عیبوں کو بھی، ہمارے سیکریٹ، ہماری راز کی باتوں کو فاش کر دے گا، جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہمارے عیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، اپنے جگری دوست کو نہیں بتاتا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتا، اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتا، اس نے دیکھا بس خاموش ہو گیا، کسی کو نہیں بتایا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح ان کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میدان محشر میں
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا. اللہ ایک بندے سے قریب ہوگا اور اس کو آہستہ سے اس سے بات کرے گا، جسے ہم سرگوشی کہتے ہیں. کان میں اللہ بات کرے گا، چپکے سے آہستہ سے اللہ اس بندے کو قریب بلا کے بات کرے گا، اور بات کرتے ہوئے کہے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا. بندے تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا نا، تجھے یاد ہے نا؟ فلاں گناہ تو نے کیا تھا، یاد ہے تجھے؟ بندہ کہے گا اے ربی نعم، اے ربی نعم، ہاں پروردگار وہ گناہ میں نے کیا ہے، وہ گناہ میں نے کیا ہے. ایک ایک زندگی کے گناہوں کو اللہ گناتا جائے گا اور بندہ کہتا جائے گا اللہ میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا ہے. بندہ سمجھے گا اب میرا حساب شروع ہو چکا ہے، سارے گناہوں کو اللہ گنا رہا ہے، اب تو میں نارے جہنم سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، میں بچ نہیں پاؤں گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے جا، جیسے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالا تھا، ویسے ہی آج قیامت کے دن بھی ساری مخلوق کے سامنے میں تجھے ذلیل کرنا، بے عزت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ جا تیرے سارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کے بھیجے گا. اللہ اکبر. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مطلب جنت کا ٹکٹ اسے مل گیا. حضرات یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. کیا آپ کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی قیامت کے دن ایسا معاملہ کرے؟ تو اگر یہ بات ہم کو پسند ہے تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ ہم ویسا معاملہ کریں، اس کے بندوں کے عیبوں کو چھپائیں، اس کے بندوں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں، اس کے بندوں کے اندر جو ویکنس ہے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں، تنہائی میں جو غلطیاں اس سے ہوتی ہیں کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں. تو آپ کی میری ذمہ داری ہے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. اللہ کا قانون ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے بندوں کی کمزوریوں کو دنیا میں اگر ہم چھپائیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کمزوریوں کو چھپائے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن تنہائی میں بلا کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائے گا. پھر کہے گا دنیا میں میں نے پردہ ڈال دیا تھا، یہاں بھی پردہ ڈالتا ہوں، تجھے بے عزت کرنا مجھے پسند نہیں، جا تو جنت میں چلا جا. حضرات گرامی، آخری میں دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. دو باتوں کا لحاظ ہم کو رکھنا ہے. پہلی بات یہ، پردہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ پہ پردہ ڈالنا، کسی کی کمزوری پہ پردہ ڈالنا، کسی کے عیبوں کو چھپانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اصلاح کی کوشش نہ کرے. ایک تو ہے پردہ ڈالنا، یہ تو ڈالنا ہی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ جو غلطی آپ فلاں بندے کے اندر دیکھیں ہی اسے سدھارنے کی فکر بھی کرنا. یہ دو باتوں میں فرق کیجئے آپ. غلطی پہ پردہ ڈالنا ہے، یہ پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ جس بندے یا جس بندی کے اندر آپ گناہ، کمزوری، عیب دیکھیں اس کو سدھارنے کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. فرض بنتا ہے کہ تنہائی میں بلا کے اسے سمجھائیں. علل اعلان سب کے سامنے نہیں بولنا ہے، ورنہ وہ ذلیل ہو جائے گا، اس کی رسوائی ہو جائے گی. اگر آپ سمجھانے کی سکت آپ کے اندر ہے، سمجھائیے. آپ سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود سامنے والا مانتا نہیں ہے، آپ اس کے والد کو بولیے، اس کے باپ کو بولیے، یا اس کے چچا ہے، اس کے تایا ہے، یا مسجد کے کسی امام صاحب کے ذریعے سے اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے فلاں بندے کے اندر یہ کمزوری ہے. آپ بولیں گے تو وہ مان لے گا. یا استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کی بات وہ مان لیتا ہے. بچہ ہے، مانتا نہیں، اس کے استاد کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہی اس کو سدھارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کو دیکھ کے خاموش ہو جائیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بہبودی کے لیے دنیا میں آئے ہو. تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو.
تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب برائی کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نارے جہنم سے بچاؤ۔ تو لوگوں کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ عیب میرے اندر تو نہیں، فلاں بندہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جاتا ہے جہنم میں، جانے دو، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ یہ ایک مومنانہ سوچ نہیں۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی، مومن تڑپتا ہے کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اس کے اصلاح کی فکر لیتا ہے، مومن تڑپتا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت تم میں سے ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یہ ساری آیتیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھے، کوئی عیب دیکھے، کوئی کمزوری دیکھے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پردہ ڈالیں، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ تنہائی میں بلا کے میٹھے لہجے میں، حکیمانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں اگر آپ سمجھائیں گے، کیا پتہ آپ کا ایک چھوٹا سا مشورہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جی، آپ کے اصلاح کی چھوٹی سی فکر، آپ کے سدھارنے کا جو تڑپ ہے، یہ تڑپ، یہ فکر اس کو نارے جہنم سے بچا سکتی۔ کوشش کیجئے، آپ کو بھی کرنا ہے کوشش، مجھے بھی کرنا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے، غلطی کو دیکھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز میں، نرم انداز میں، میٹھے لہجے میں سمجھاتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں فواللہ ما رأیت معلما خیرا افضل منہ، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بہتر استاد، میں نے اللہ کے نبی سے بہتر مربی، میں نے اللہ کے نبی سے بہترین سمجھانے والا، بتانے والا نہیں دیکھا۔ فواللہ ما زجرنی ولا ضربنی ولا قہرنی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے نہ ڈانٹتے، نہ مارتے، نہ غصہ کرتے، بلکہ میٹھے لہجے میں، اچھے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو سمجھانے کی فکر کرتے تھے۔ اور دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کون سی کمزوریاں ہیں، کون سے عیب ہیں؟ اس سے مراد وہ کمزوریاں ہیں، وہ عیب یا وہ غلطیاں ہیں جو ہر انسان کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتی ہیں۔ میری پرسنل لائف سے کچھ غلطیاں تعلق رکھتی ہیں، آپ کے پرسنل لائف سے کچھ غلطیاں تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے اندر کوئی گناہ ہے، میرے اندر کوئی گناہ ہے، فلاں کے اندر کوئی عیب یا کوئی کمزوری ہے۔ پرسنل لائف سے تعلق رکھنے والی جو کمزوریاں ہیں، جو عیب ہیں، ان پہ پردہ ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن وہ کمزوریاں جو انسانوں کے اندر ہیں، یہ وہ گناہ، وہ غلطیاں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سماج کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے، سماج کے لوگوں کے لیے جان کا خطرہ، سماج کے لوگوں کے لیے مال کا خطرہ، ایسی غلطیاں انسانوں کے اندر آپ دیکھیں۔ سماج کا ایسا آدمی جو فتین ہے، فتنے کا مزاج ہے، سماج کا ایسا آدمی جو فسادی ذہن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، گلی کے لوگوں کو نقصان ہے، ایسوں کی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالا جاتا، ایسوں کی غلطیوں کو چھپایا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ ڈرگس ہے، کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ڈرگس لاتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، اس کو محلے میں پھیلاتا ہے، اس آدمی کی وجہ سے محلے کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس آدمی کی وجہ سے گلی کے بچے، نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اس آدمی کی وجہ سے محلے کے لوگوں کے لیے عزت کا خطرہ، آبرو کا خطرہ، جان کا خطرہ،
مال کا خطرہ ہے تو سماج کے ایسے لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچانا چاہیے تاکہ اس فتنے کا تدارک ہو سکے، اس فتنے کا خاتمہ ہو سکے۔ تو بہرحال غلطیوں پہ جو پردہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے وہ پرسنل لائف کے ہر انسان کی عام غلطیاں جو ہر انسان کی ہوتی ہیں اس پہ پردہ ڈالنا ہے، لیکن جو ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے قوم کو نقصان ہے، لوگوں کو نقصان ہے، جی گلی کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو نقصان ہے، تو ایسے انسان کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے کہ فلاں کے اندر فلاں عیب ہے، اس کو روک تھام کیجیے۔ بہرحال تو یہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ چاہے ہمارے اندر کمزوریاں ہوں، چاہے کسی دوسرے انسان کے اندر کمزوریاں ہوں، چاہے مرے ہوئے انسانوں کے اندر کمزوریاں ہوں، ساروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والا ہے، ستیر، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے اور بندوں کے اندر بھی اس صفت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے دوستوں میں ہو، ہمارے پڑوس میں ہو، جانے پہچانے لوگوں میں ہو، کوئی بھی عیب آپ دیکھتے ہیں کسی کو مت بتائیے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نہیں بتاؤں گا، چھپاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساری غلطیوں کو، میرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو، سارے انسانوں کے اندر جو بھی عیوب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کمزوریاں رکھے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کی عیبوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے طوفانوں سے، اس کی نقصانوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو لوگ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں اے اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔